بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کل کے درس میں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت کے اندر گوش گزار کی تھی۔ اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور خرچ نہ کرنے پر بڑی سخت وعید اور دردناک عذاب کی خوشخبری اور وعید بھی سنائی۔ اس میں آج میں دوران مطالعہ پڑھ رہا تھا تو ایک آیت نظر سے گزری۔ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو مولانا محمد قاسم صاحب ہمارے جو اس نے تشریف لائے تھے وہ بھی میرے پاس ہے، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت یہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بھی نظر میں اس طرف توجہ نہیں تھی۔ قرآن تو اتنا سمندر ہے نا کہ ہر چیز ہمارے دل کے اندر ہوگی، ہمیں سب کچھ پتہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو جب آیت سنائی تو مجھے بھی کہنے لگے واقعی میرا بھی اس طرف توجہ نہیں تھی۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل۔ ایک تو جو ہے نا آدمی خود خرچ نہ کرے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی اس آیت کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ الذین یبخلون، وہ ایسے لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، بخیل ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ یہ تو چلو ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر دوسری بات ہے نا وہ جو ہے نا قابل غور ہے، وہ یہ ہے وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بخیل، جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، وہ دوسرا یہ کام کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یأمرون الناس، یأمر بالمعروف، یأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر کوئی جیب سے نکال کے کسی کو دینا چاہتا ہے نا، کہتا ہے چھوٹے چھوٹے اس کو نہ دو، یہ تو ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، یہ وہ، یہ بھی بخل ہے کہ آدمی یہ ان کو کیوں دے رہا ہے؟ بھائی اس کے پاس اس کا مال ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، وہ اگلا مستحق ہے نہیں ہے، آپ کو تو ثواب ملے گا نا جب آپ نے اس کو دے دیے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیے۔ تو ایسے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں دیتے وقت جب کوئی دے رہا ہو نا تو اس وقت بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہ دیا جائے، وہ اس کو مایوس کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ خود تو بخیل ہیں، خود تو بخل کرتے ہیں، وہ یأمرون الناس بالبخل، اور دوسری اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو دیا۔ یعنی مال اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ بھائی ہمارے تو حال اس طرح کے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان دو لوگوں کی بڑی مذمت کی۔ اور سورہ ہمزہ ہے جو آخری اس پارے کے اندر، الذی، یہ فرمایا کہ الذی، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، الذی جمع مالا وعددا، اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وعددا، اور گنتا رہتا ہے، آج کتنے ہو گئے، آج کتنے، الماریوں کے اندر بھی چیک کرتا رہتا ہے، وہی تھوڑے تو نہیں رہ گئے۔ اور یہ گمان کیا کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلد، گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اس کو کہتے ہیں صرف، عربی میں صرف کہتے ہیں۔ صرف جو ہوتی ہے جو چیز جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی رہتی ہے، آج میرے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، آج دادے کے پاس ہے، کل باپ کے پاس ہے، بیٹے کے پاس۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ کے اندر چلایا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اس کو اگر رکھا جائے گا تو اس سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے، بے روزگاری بھی بڑھتی ہے۔
بہت سارے لوگ ہیں اپنے پاؤں ڈالر لگا کے اندر الماری میں رکھ دیتے ہیں، جو ہے نا، اس سے مارکیٹ بھی خراب ہوتی ہے۔ جب مال کے اندر پیسہ ہوگا تو بے روزگاری بھی کم ہوتی ہے، جو ہے نا، بے روزگاری کم ہوتی ہے، مہنگائی بھی کم ہوتی ہے۔ جب ہم پاکستان میں کیا ہوتا ہے، وہ ڈالر لے کر وہ اپنے وہ تجوری میں بھر لیتے ہیں، اس کو باہر نکالتے ہیں، وہ ڈالر کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ جب ڈالر مارکیٹ میں عام ہوگا تو پھر وہ مہنگائی بھی کم ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا، اللہ جی جمع مال وعدہ، مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر گنتے رہتے ہیں، ہاں جی، اور یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ کل میں نے کہا تھا کہ میں جن کو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کا ذکر کروں گا کہ کس کس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم میں اندر 8 لوگوں کے 8 چیزوں کے بارے فرمایا، یا لوگوں کے بارے کہ ان 8 جگہوں پر آپ نے زکوٰۃ کا مال ہے۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے ہے فقراء۔ فقراء جو محتاج ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں۔ والمساکین اور مساکین، علماء نے مفسرین لکھا کہ جو فقیر ہے، مسکین ہے، یہ ایک ہی جیسے کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیر آدمی ہے جو بالکل ہی محتاج ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جی، اس کے پاس 10 پاؤنڈ بھی نہ ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ پوری ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 100 پاؤنڈ ہے، 200 پاؤنڈ ہے، اس کا اخراجات جو ہیں وہ 1000 پاؤنڈ کے ہیں، یا 500 پاؤنڈ کے ہیں، یا 1200 پاؤنڈ کے ہیں، یہ آدمی مسکین ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ڈور جاتا ہے، پھر دوسری ڈور جاتا ہے، پھر تیسری ڈور جاتا ہے، ایک سے کھجور لیتا ہے، دوسرے سے لیتا ہے، رات کو 20-30 کھجوریں اکٹھی کر لیتا ہے۔ خاص طور فرمایا کہ مسکین وہ نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس مال تھوڑا سا ہے لیکن بیچارہ کا گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی اسکول ٹیچر ہے پاکستان میں، ہم اسی کی بات کرتے ہیں، کوئی اس کی ملازمت ہے لیکن اس کے اخراجات 15,000 30,000 اس کی تنخواہ ہے، لیکن اس کے اخراجات 40-50,000 ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ملازمت کر رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی جاب ہے اس کی، لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدن اس کی کم ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی، سفید پوشو لوگوں کی بھی، ان کو بھی آپ مال دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو مسکین شمار کیا جائے۔ یہ 2 بندے ہو گئے۔ تیسرا والعاملین علیہا، تیسرا وہ شخص ہے جو مال زکوٰۃ کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی، سال کے بعد وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا کر مدینہ میں رکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کے اندر تقسیم کرتے۔ والعاملین، تو فرمایا ایسے لوگوں کی بھی تنخواہ زکوٰۃ کے اندر سے دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، بعض ہمارے دل میں یہ بھی ہوتا ہے، بعض اب ہمارے دل میں یہ بھی ہوتا ہے، اور دیکھو جی یہ اکٹھے کرتے ہیں، اس میں سے اتنے % لے جاتے ہیں اوقات، یہ شرعی طور پر جائز ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہو اتنا کہ وہ مناسب قیمت آدمی رکھے اس کی، تو وہ اس میں سے فقہاء نے، علماء نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہے، مثلا تو یہاں سے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، یہاں آ کر زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ 2 لاکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں، تو ان کو 2 لاکھ وہاں، انہوں نے کہا 2 لاکھ ہم لگا کے آئے ہیں، یہاں سے ہم نے 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیے، اگر ہم وہ 2 لاکھ نہ لگاتے تو پھر 10 لاکھ ہمیں نہ ملتا، وہ 20 لاکھ ہمیں نہ ملتا، وہاں بیٹھے ہوتے نہیں ملنا تھا نا۔ اگر 2 لاکھ لگا کے پھر انہوں کو 10 لاکھ ملا ہے، پھر 20 لاکھ ہے، تو یہ اس کے اندر بھی ذہن میں یہ رکھیں، یہ جائز ہے، یہ فقہاء نے، علماء نے، اور اللہ رب العزت نے والعاملین علیہا، کہ جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، اہلکار ہیں، ان کے لیے مناسب تنخواہ ان کی مقرر کرنا، زکوٰۃ میں سے دینا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا فرمایا کہ ایسے لوگ جو مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے اندر نئے نئے داخل ہوتے ہیں، تو آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کو فائنینشلی پرابلم نہ ہو۔ جب مذہب چھوڑ کر آئے ہیں تو گھر والوں نے اس کو دھتکار دیا، اسلام کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے بھی دھتکار دیا، وہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، فرمایا ایسے لوگوں کو بھی آپ پیسے زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے والغارمین، ایسے لوگ جو مقروض ہیں،
جی نا جو جن کی جو آدمی کسی جگہ بند ہیں آپ ان کی گردنیں چھڑا سکتے ہیں، یعنی کہ پریزن میں ہے جی غلام ہے پریزن میں ہے، ان کے پاس جیسے سعودیہ کے اندر لوگ جو پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 لاکھ ریال دو گے تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی، اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، ایسے لوگوں کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا کر ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے کر وہاں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر وفر رقابی یہ گردن چھڑا بڑا وفر رقابی جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو آپ چھڑا سکتے ہیں، والغارمین غامرین وہ لوگ ہیں جو مقروض ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ مقروض ہیں قرض ان پر چڑھا ہوا ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ والغارمین وفر رقابی جن کی تو جو پریزن میں ہے یا جو مصیبت میں ہے ان کو آپ چھڑا سکتے ہیں، اور والغارمین اور جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے۔ اور 6 نمبر ہے وفی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کے اندر دینا، تو اس کا علماء نے لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور اسی طرح جو لوگ جو طلباء ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدارس کے اندر وہ اللہ کے راستے میں اندر ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ اور آخری جو 8واں بندہ ہے وابن السبیل، سبیل کہتے ہیں راستہ، راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا وہ ہوتا ہے کوئی آدمی سفر کے اندر چلا گیا پاکستان سے یہاں آ گیا، لیکن وہاں پر وہ آدمی امیر تھا لیکن یہاں کر کنگال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی میں آج کل آپ مثال یہ دیتا ہوں، ہمارے ملکوں سے یہاں اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، بچے اور بچیاں، وہ ان کے بھی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ وہاں سے سب کچھ بیچ باچ کر اس ملک کے اندر آئے تھے کہ ایک تو ہم تعلیم تو ان کا ثانوی ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ویزا ملے وہاں جا کر جائیں، یہ کوئی امیر لوگ نہیں ہوتے، غرباء ہوتے ہیں، اپنا سارا کوئی بیچ باچ کے یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کالج میں بھی پڑھیں گے وہاں سے جو ہے نا وہ کوئی تعلیم بھی تھوڑی حاصل کریں گے، کام بھی کریں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے پیچھے بھی بیچیں گے، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو نہ وہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی پیسہ ہے، وہ 400 پاؤنڈ مہینے کا وہ کرایہ دے رہے ہیں، میں وہ مسجد طیبہ میں 2-3 لڑکے وہاں آتے ہیں، ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو ایسی بچیوں کو آپ زکوٰۃ میں سے پیسے دیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کو ایسے لوگوں اللہ نے فرمایا وابن السبیل، یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، کوئی اگر ملین ایئر بندہ بھی ہو اور سفر کے اندر چلا گیا ہے اس سے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں انڈیا میں وہ امیر آدمی تھا لیکن یہاں پہنچا ہے پیسے ختم ہو گئے، یا سعودیہ میں حج کے لیے گیا ہے یا عمرے کے لیے گیا ہے، سارا کوئی پیسے پوسے سارے ختم ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے نا اس کو آپ زکوٰۃ میں سے پیسے اس کو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کا بھی ذکر کیا، تو 8 مصارف ایسے ہیں جن پر آپ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کیا پوچھ رہے تھے کچھ؟ تو یہ 8 مصارف جو ہے نا یہ بیان کیے گئے ہیں، ان پر آپ نے توجہ فرمائے، فقراء ہے، مساکین ہے۔